قائد اعظم کو بمشکل 13 مہینے ملے اپنے ہاتھوں تعمیر کی گئی اس ریاست کو سنبھالنے کے لیے۔ ان مختصر سے 13 مہینوں میں قائد اعظم نے وہ کچھ کر دکھایا کہ جو بعد میں آنے والی تمام حکومتیں مل کر بھی نہ کر سکیں۔ قائد اعظم نے ہر محاذ پر آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط بنیادوں پر ریاست پاکستان کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ اس میں نظریاتی تعمیر بھی تھی، عسکری بھی، معاشی بھی اور معاشرتی بھی۔ ان میں سے چند کارہائے نمایاں یہ ہیں: اسلام بطور نظریہ و آئین۔ قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان کے بعد 100 سے زائد تقریروں اور تحریروں میں قائد یہ بات مکمل طور پر واضح کر چکے تھے کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا اور پاکستان صرف ایک اسلامی فلاحی ریاست ہی بنے گا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد نے بحیثیت گورنر جنرل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 25 جنوری سن 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں قائد نے اس طبقے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ فرمایا: پاکستان کا آئین شریعت اسلامی کے اصولوں پر مبنی ہوگا۔ مجھے ان لوگوں کی منطق سمجھ نہیں آتی کہ جو دیدہ و دانستہ شرارت اور فساد پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین شریعت پر مبنی نہیں ہوگا۔ اسلامی اصول آج بھی زندگی پر اتنے ہی قابل اطلاق ہیں کہ جتنے 1300 برس قبل تھے۔ آئیے ہم پاکستان کا آئندہ دستور بنا کر دنیا کو دکھائیں۔ ایک اور موقع پر قائد نے فرمایا: ہمارا آئین تو 1300 سال قبل وجود میں آیا ہے، یعنی ہمارا آئین قرآن ہے۔ ہمیں کسی نئے آئین کی ضرورت نہیں، ہم قرآن پر ہی نظام حکومت کی بنیاد رکھیں گے۔ قائد نے انتہائی سختی سے اسلام کے علاوہ کسی اور ازم کو پاکستان میں رد کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ قائد نے ہمیشہ پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق اسلامی نظام کی بات کی، بلکہ نام لے کر اسلام کے علاوہ دیگر تمام ازموں اور سیاسی نظریات بشمول سیکولرزم سختی سے رد کر دیا تھا۔ علامہ اقبال کی طرح میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کوئی سوشلسٹ یا کمیونسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ پیر یا مولانا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سوشلزم اور کمیونزم کے سارے بانی یہودی تھے۔ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سوشلزم اور کمیونزم مسلمانوں کے لیے ایک ایسا زہر ہے جس کا کوئی تریاق نہیں۔ آپ کبھی نہ بھولیں کہ یہودی، انگریز سوشلسٹ، کمیونسٹ اور ہندو سب مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ پاکستان بن جانے کے بعد یہ پاکستان کو مٹانے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ کو اس وقت بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ 26 نومبر سن 1946 کو قائد نے یہ انٹرویو دیا: قرآن و سنت کے زندہ و جاوید قانون پر مبنی ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی۔ یہ اسلامی ریاست اسی طرح سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم اور کیپٹلزم کا قبرستان بن جائے گی، جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ اس وقت کے تمام فرسودہ نظاموں کا گورستان بنا۔ پاکستان میں اگر کسی نے روٹی کے نام پر اسلام کے خلاف کام کرنا چاہا یا کسی ازم وغیرہ کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی غیور قوم اسے کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ میرا ایمان ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دنیا کی تمام مشکلوں کا حل اسلام سے بہتر کہیں نہیں ملتا۔ قیام پاکستان کے وقت چونکہ اس نئی ریاست کا سارا ڈھانچہ انگریز سامراج کا بنایا ہوا تھا، تو سب سے پہلے ضروری تھا کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے نظریاتی خدوخال واضح کیے جائیں کہ جن کی بنیاد پر آئندہ ملک کا اسلامی آئین ترتیب دیا جائے گا۔ پاکستان بننے کے چند ہی دنوں کے اندر اگست کے مہینے میں ہی قائد نے سب سے پہلے جس محکمے کو قائم کیا اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، ادارہ برائے تعمیر نو اسلام۔ اس محکمے کا سربراہ قائد اعظم نے علامہ محمد اسد کو لگایا۔ علامہ اسد علامہ اقبال کے تربیت یافتہ اور جرمن تھے کہ جنہوں نے یہودیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔
علامہ اسد کو پاکستان کی شہریت بھی دی گئی اور اب آپ قائد اعظم کے دست راست بن کر اس اہم ترین محکمے کے سربراہ کے طور پر فائز کیے گئے کہ جس نے آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے تجاویز پیش کرنا تھی۔ اس ادارے کو جو ذمہ داری دی گئی وہ پوری اسلامی ریاست کی ازسر نو تعمیر تھی۔ نمبر 1، پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تیار کرنا۔ نمبر 2، پاکستان کے معاشی نظام کے لیے ایک ڈھانچہ تشکیل دینا۔ نمبر 3، پاکستان کے تعلیمی نظام کے لیے ایک خاکہ فراہم کرنا۔ نمبر 4، پاکستان میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے تجاویز مرتب کرنا۔ علامہ اسد نے انتہائی محنت سے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے تجاویز مرتب کرنا شروع کر دی۔ اس دور میں ریڈیو پاکستان میں آپ کی تقاریر بھی نشر کی جاتی کہ جس میں نظریہ اسلام اور ریاست پاکستان کے گہرے تعلق کو واضح کیا جاتا۔ یہ علامہ اسد کی تیار کردہ تجاویز ہی تھی کہ جن کی بنیاد پر سن 1949 میں اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قومی اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی کہ جس میں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا عہد کیا گیا تھا۔ یہی قرارداد مقاصد آگے چل کر ایک اسلامی آئین بنانے کی بنیاد بننی تھی۔ آج یہ قرارداد آئین پاکستان کا حصہ ہے اور اس حیرت انگیز نظریاتی کام کی شہادت دیتی ہے کہ جس کا آغاز قائد اعظم نے علامہ محمد اسد کے ذریعے پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی کر دیا تھا۔ لیکن سن 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد اس وقت کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے علامہ اسد کا تبادلہ وزارت خارجہ میں کر دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کا قائم کردہ یہ ادارہ کبھی اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو سکا اور جلد ہی یہ ماضی کا قصہ بن گیا۔ قائد اعظم کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی ادارے کا سارا ریکارڈ پراسرار طور پر نظر آتش ہو گیا۔ نظریہ اسلام کی تعمیر نو اور احیاء کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے فوری توجہ پاک فوج کی ازسر نو تنظیم سازی پر مرتکز فرما دی تھی۔ آپ نے بری، بحری اور فضائی افواج کے ٹھکانوں کے دورے کیے اور بہت تیزی سے پاکستان کو ایک مضبوط عسکری طاقت بنانے پر جت گئے۔ سب سے پہلے آپ نے جاسوسی اور دشمن کی تخریبی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس کے قیام کا حکم فرمایا۔ آج ISI پاکستان کے دفاع کی ایک مضبوط ترین چٹان ہے کہ جس کی بنیاد خود قائد اعظم نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ قائد اعظم نے 23 جنوری سن 1948 کو کراچی میں بحریہ کے جہاز دلاور کے افتتاح کے موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا، آپ اپنی کم تعداد ہونے پر فکر نہ کریں، اس کمی کو آپ کی ہمت، استقلال اور بے لوث فرض شناسی سے پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل چیز زندگی نہیں ہے بلکہ ہمت، صبر و تحمل اور عزم صمیم ہے جو زندگی کو زندگی بنا دیتی ہے۔ قائد اعظم نے 8 نومبر سن 1947 کو افواج پاکستان سے خطاب میں فرمایا، مجھے یقین ہے کہ ہم ان مشکلات اور خطروں سے کامیابی سے گزر جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ مکمل اتحاد و باہمی تعاون سے کام کریں اور ان خطروں کا مقابلہ کریں کہ جو ہمیں آج درپیش ہیں۔ آپ نے 21 فروری سن 1948 کو کراچی میں افواج پاکستان سے خطاب میں فرمایا، اب آپ کو اپنی پاک سرزمین میں اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی انصاف اور انسانی مساوات کے اصولوں کے احیاء اور فروغ کی پاسبانی کرنی ہے۔ اس اہم کام کے لیے آپ کو ہمہ وقت، ہمہ تن تیار اور ہوشیار رہنا پڑے گا۔ آرام کرنے کا موقع ابھی نہیں آیا۔ ایمان، تنظیم اور فرض شناسی کے ذریعے اصولوں پر کاربند رہیں تو کوئی شے ایسی نہیں جس کو آپ حاصل نہ کر سکیں۔ 14 جون سن 1948 کو کوئٹہ میں اسٹاف کالج کے افسروں سے خطاب میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، پاکستان کی دیگر ملازمتوں کے مقابلے میں دفاعی افواج کی بہت اہمیت ہے اور اسی نسبت سے آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ میں نے جو کچھ دیکھا اور معلوم کیا ہے اس کی بنا پر بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری افواج کے حوصلے قابل فخر ہیں، ان کی ہمتیں بلند ہیں، اور سب سے اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ہر افسر اور سپاہی خواہ کسی فرقے یا نسل کا ہو،
سچے پاکستانی کی طرح کام کر رہا ہے۔ اگر آپ اسی جذبے سے سچے رفیقوں اور سچے پاکستانیوں کی طرح بے غرضی سے کام کرتے رہیں تو پھر پاکستان کو کسی بات کا ڈر نہیں۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کا جو آخری خط یا حکم 1 ستمبر سن 1948 کو زیارت سے جاری کیا تھا، وہ بھی فوج سے متعلق تھا، جس کی تفصیل عقیل عباس جعفری نے پاکستان کرونیکل میں دی ہے۔ یہ خط اس وقت کے پاکستان آرمی کے چیف جنرل ڈگلس کریسی کے نام تھا۔ قائد اعظم نے تحریر کیا: میں نے آپ کے خط میں ایک نقل قائد اعظم ریلیف فنڈ کے نائب صدر کو بھیج دی ہے، اور میں نے اس فنڈ میں سے 3 لاکھ روپے کی امداد کی منظوری دے دی ہے، جو تھل پروجیکٹ کے مہاجر فوجیوں کی بہبود کے لیے مخصوص ہے۔ پاک فضائیہ۔ قائد اعظم نے مندرجہ ذیل الفاظ 13 اپریل سن 1948 کو پاک فضائیہ کی رسال پور اکیڈمی میں کہے: پاکستان رائل ایئر فورس کا یہ پہلا دورہ میرے لیے نہایت پرمسرت موقع ہے۔ بلا شبہ ایک طاقتور ایئر فورس کے بغیر کوئی بھی ملک حملہ آور کے رحم و کرم پر ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کو اپنی فضائیہ کی تشکیل جلد سے جلد مکمل کر لینی چاہیے، اور یہ لازماً ایک بہترین ایئر فورس ہونی چاہیے جو کسی دوسری فوج سے پیچھے نہ ہو، اور اسے بری اور بحری فوج کے ساتھ پاکستان کے دفاع میں اپنے محاذ پر اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے۔ میں دوسرے ممالک میں ہونے والی ترقی سے آگاہ ہوں، اور ہماری حکومت کا یہ عزم ہے کہ ہماری ایئر فورس کسی سے پیچھے نہیں ہوگی۔ پاک فضائیہ کی اس دور میں بہت بری صورتحال تھی۔ نہ ہمارے پاس طیارے تھے اور نہ ہی تکنیکی افراد کہ جو ان جنگی طیاروں کی دیکھ بھال کر سکتے اور پاکستانی پائلٹوں کو تربیت دے سکتے۔ قائد اعظم نے اس مسئلے کا ایک حیرت انگیز حل نکالا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یورپ میں ہزاروں بے روزگار پائلٹ اور فضائیہ کے امور کو سمجھنے والی تکنیکی افسران بے روزگار پھر رہے تھے۔ قائد اعظم نے یورپ کے اخباروں میں اشتہار دلوائے کہ پاکستان کی ریاست کو فضائیہ کی تعمیر کرنے کے لیے انجینئروں اور پائلٹوں کی ضرورت ہے۔ ان اشتہاروں کے نتیجے میں پولینڈ سے تعلق رکھنے والے 45 پائلٹوں اور تکنیکی عملے نے پاکستان کی ریاست کو اپنی خدمات پیش کر دی، اور اس طرح یہ تمام 3 سال کے کانٹریکٹ پر پاک فضائیہ کی تعمیر نو کے لیے پاکستان آ گئے۔ اس دستے کی قیادت ایک نوجوان پائلٹ ولادیسلاف ٹورووچ کر رہے تھے۔ ٹورووچ نے نہ صرف پاک فضائیہ کی تعمیر کی بلکہ پاکستان کو ہی مستقل طور پر اپنا گھر بنا لیا۔ ٹورووچ کی اہلیہ صوفیہ بھی ایک کمرشل پائلٹ تھی۔ انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی پاکستان میں گزار دی اور یہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی۔ اپنی وفات سے قبل وہ اسپارکو میں ایئر سپیس انجینئرنگ کی سائنسدان تھی۔ ان کا انتقال سن 2012 میں کراچی میں ہوا۔ آنے والی کئی سالوں میں ٹورووچ پاک فضائیہ میں ایئر کوموڈور کے عہدے تک ترقی پا گئے، اور سن 1980 میں یہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ یہ قائد اعظم کی فراست کی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے قابل ترین افراد کو پاکستان لا کر ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سن 1948 میں ایک نیوی کے اڈے پر خطاب کے دوران قائد اعظم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا اعلان اور اس عزم کا اظہار بھی کیا۔ پاک بحریہ۔ مارچ سن 1948 میں نیول اکیڈمی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا: آج ایک تاریخی دن ہے۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو پاکستان بحریہ سے وابستہ ہیں۔ پاکستان وجود میں آ چکا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی نئی بحریہ رائل پاکستان نیوی بھی۔ میں اس بحریہ کی کمان سنبھالنا اور آپ کے ساتھ اس کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بحریہ کو دنیا کی مؤثر ترین افواج میں سے ایک بنائیں۔